بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرارداد انگریزی ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے کہ میں پرزور تائید کرتی ہوں، کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں کہ ایک نوجوان کاغذ کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں لیے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے۔ جناب والا، جب میں دیکھتی ہوں کہ آج کا طالب علم انٹر میں A1 گریڈ لانے کے باوجود IBA کے ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر پاتا اور بھوک ہڑتال کر کے اپنے مطالبات منوانے کی کوششوں میں سرگرداں یہ نوجوان اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہی ہونا چاہیے۔ جناب والا، جب میں احساس کمتری میں مبتلا ان نوجوانوں کو دیکھتی ہوں جو قابلیت ہونے کے باوجود انٹرویوز میں کلیئر نہیں ہو پاتے اور کیونکہ وہ روانی سے انگریزی نہیں بول سکتے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جناب والا، انگریزی ذریعہ تعلیم اس لیے ہونا چاہیے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ بڑے بڑے ایوانوں، سیمیناروں اور اداروں میں بولی جانے والی زبان انگریزی ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جناب والا، جب میں دیکھتی ہوں کہ تمام سائنسی علوم انگریزی میں ہیں کہ جس کی بدولت الحمدللہ آج ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جناب والا، جب میں دیکھتی ہوں کہ میٹرک، انٹر اور دوسری کلاسز میں امتیازی نمبر حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات انگلش میڈیم اسکولوں سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جناب والا، جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے وہ کھلاڑی جو انگریزی میں انٹرویو دیتے ہیں تو انہیں پذیرائی ملتی ہے اور جنہیں انگریزی نہیں آتی تو ان کا یہی قوم مذاق اڑاتی ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جناب والا، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گے، ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ جناب والا، انگریزی زبان ہمارے ملک میں اس طرح سے رائج ہو چکی ہے کہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھو انگریزی ہی انگریزی نظر آتی ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر یہ کہیں کہ کوئی نظم سناؤ تو وہ بابا بلیک شیپ سنانا زیادہ پسند کرے گا۔ جناب والا، اردو کو ذریعہ تعلیم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب چاہیے۔ میں اپنے مخالف ساتھیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وہ اردو کو ذریعہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بسوں کے نمبر تبدیل کرا دیں، ہوٹلوں کے نام تبدیل کرا دیں، اسکولوں کے نام تبدیل کرا دیں، ٹیلی فون نمبر اردو میں کر دیں۔ غرب جہاں بھی دیکھیں انگریزی ہی انگریزی نظر آتی ہے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ سر مقتل ہمیں نغمات کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں اہل نظر ظلمات کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زرتابی قواؤں میں شہر کا نام لے کر رات کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب والا، آج اس ایوان میں انگریزی زبان کی مخالفت کرنے والے خود تو انگلش میڈیم اسکولوں سے تعلق رکھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بار بھی بدل گئے ہر بار کی طرح، جھوٹے ہو تم تو شام کے اخبار کی طرح۔ جناب والا، آج ہماری پوری قوم کشمکش کا شکار ہے کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا چاہیے کہ اردو۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اردو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، عشوہ و غمزہ کی باتیں، گل و بلبل کی باتیں یا محبوب کے گیسوؤں کی باتیں۔ جناب والا، ہم 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج چاند پہ چرخہ کاٹنے والی بڑھیا کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ چاند پر بستی بسانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ جناب والا، کسی زبان میں علم حاصل کرنا احساس کمتری نہیں بلکہ احساس برتری ہے۔ آج امریکہ جو وقت کا ناخدا بنا بیٹھا ہے، ان سامراجی طاقتوں نے ہم ہی سے ہمارا علم حاصل کیا ہے اور آج دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ان کی غلط باتوں کو اپنا رہے ہیں۔ راز یہ گزرا زمانہ کہہ گیا، موج میں مغرب کی مشرق بہ گیا، لے گئے انگریز کلچر چھین کر، کلچرل شو صرف باقی رہ گیا۔ جناب والا، اپنی تقریر کے اختتام میں میں اپنے مخالف ساتھیوں کے لیے یہی کہوں گی، انہیں فکر پردہ کی کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، کمی گاہے بازی دورہ دکھا دے، جو ہونا ہے کل آج ان کو سجھا دے، چھتے پاٹ لیں آبے بارہ سے پہلے، سفینہ بنا رکھے طوفان سے پہلے۔ شکریہ۔
فقط ایک انقلاب انگیز ہے نعرہ قیام اپنا. نہ تقریریں بہت سی ہیں نہ تحریریں بہت سی ہیں. بظاہر کٹ گئی زنجیر محکومی غلامی کی، طبیعت میں غلامی ہو تو زنجیریں بہت سی ہیں. جناب والا، موضوع کی موافقت میں بولنے والوں کی فصیح الزبانی سن کر یہ اندازہ ہوا کہ ان کی تقاریر میں الفاظ کا جادو تو ہے مگر دلائل کی روح نہیں، اور کوئی بھی تحریک بغیر ٹھوس دلائل کے بے معنی ہو جاتی ہے. ان کی احمقانہ، بے شعورانہ، بے ادبانہ، یہاں تک کہ نوجوانہ تقاریر سننے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، اولاد اپنے باپ کے نقشے قدم ہے. جناب والا، اردو کی مخالفت میں بولنے والے سن لیں کہ اردو کوئی کمزور زبان نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر کی فضاؤں میں استعماری پرچم کو سر نگو کرنے والی یہی زبان تھی، اور یہی زبان تھی کہ جس نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا اور پاکستان حاصل کیا. میری ماں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشاں کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشکبو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا. رفیقان وفا میں جس طرح ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے. آج پوری دنیا پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ آج تمام ترقی یافتہ قومیں اپنی ہی زبان میں ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں. امریکہ، روس، چین، جرمنی، جاپان، ہر ملک ہی اپنی زبان میں ترقی کر رہا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ 52 سال سے آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن 100 سال کی غلامی کا اثر آج بھی باقی ہے. جناب والا، آج انگریزی زبان نے ہمیں آزاد ہوتے ہوئے بھی محکوم کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان اپنی اسلاف کی عظمتوں کے امین بننے کے بجائے مائیکل جیکسن اور ڈسکو دیوانے بنے نظر آتے ہیں، اور لڑکیاں شرم و حیا کی دیوی بننے کے بجائے سری دیوی بنی نظر آتی ہیں. یہی نوجوانوں سے مایوس ہے کچھ اہل قلم، جبکہ میرا مشورہ ایک نوجوان کو بھا گیا. یہ کہا تھا کہ قلم پر بھی توجہ دیجیے، اگلے ہفتے نوجوان قلمیں بڑھا کر آ گیا. جناب والا، آج وقت کا ناخدا امریکہ دراصل انگریزی کا زہر پھیلا کر ہم سے ہمارے ڈاکٹر اور انجینئرز چھیننا چاہتا ہے. انگریزی زبان کی بدولت آج نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں اور خدمت جا کے کرتے ہیں امریکہ کی. آج اگر ذریعہ تعلیم ہی اردو ہو تو یہ ڈاکٹر اور انجینئر اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کا وقار بڑھائیں. ترس کھائے ایسی ملت پر کہ جو الفت نہیں رکھتی، کروڑوں فرد رکھتی ہے مگر وحدت نہیں رکھتی، وگرنہ کون سی قوت میری ملت نہیں رکھتی، وگرنہ کون سی جنت میری جنت نہیں رکھتی. ترس کھائے ایسی ملت پر جسے سب کچھ نظر آئے مگر جو پھر بھی اندھوں کی طرح سے ٹھوکریں کھائے. جناب والا، انگریزی زبان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ انگریزی کلچر کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان بے بسی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہیں، کہ آج بوسنیا، چیچنیا اور فلسطین میں مسلمانوں کے خونوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور بیت المقدس پر قبضہ کیا جا چکا ہے، بابری مسجد کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن مسلمان بے شرمی، بے حیائی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. میں پوچھتی ہوں، ارے کہاں گئے وہ مسلمان کہ جنہوں نے غار ہرا سے خانہ کعبہ تک، فتح مکہ سے جہاد افغانستان تک، جنگ بدر سے قیام پاکستان تک اپنی طاقت کے وہ جوہر دکھلائے کہ آج بھی تاریخ کو ان پہ فخر ہے، کہ جس میں دریا میں گھوڑے ڈال دینے کے نظارے ہیں، نیل کے ساحل پہ چلتی کشتیوں کے شرارے ہیں اور کٹتے بازوؤں سے اسلام کا پرچم لہرانے کا عزم. نفرتوں کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں ہمیں، آؤ ان ہاتھوں کو ڈھونڈے جو لڑاتے ہیں ہمیں. خود تو کرتے ہیں چراغاں اور بجھاتے ہیں ہمیں، کب تلک شعلہ گروں کے ہاتھ میں کھیلیں گے ہم. جرم وہ کرتے رہیں گے اور سزا جھیلیں گے ہم، جرم وہ کرتے رہیں گے اور سزا جھیلیں گے ہم. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ غلاموں کی طرح ہرگز جھکا سکتی نہیں ہم کو، زمانے کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں ہم کو. ہمیں خورشید بن کر ظلمت شب سے نکلنا ہے، سنو اس سبز پرچم کو ستاروں تک ابھرنا ہے. اٹھو یاران ملت کس فسردہ خواب میں گم ہو، کہ پاکستان تو میں ہوں، کہ پاکستان تو تم ہو، کہ پاکستان تو میں ہوں، کہ پاکستان تو تم ہو. شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम डॉक्टर नजर कामरानी साहब, जनाब बड़े काबिल निगार और साबिक वजीर सूबे सिंध आदा मसूद साहब, बी के गौरी साहब और इस तकरीब के नुमाइंदा रफ़ी साहब, तंजीम फानूस के सेक्रेटरी डॉक्टर तबी हाशमी साहब और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो गैर मुतवक्का तौर पर मुझे यहाँ नजर आए, ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, सेक्रेटरी गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ ट्रस्ट, जिसके तहत कई स्कूल बड़े उम्दा तरीके से चल रहे हैं और बोर्ड के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन भी हासिल करते हैं। मेरे एक और साथी यहाँ बैठे हैं, हेडमास्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सदर और आजकल शायद प्राइवेट स्कूल टीचर्स रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस से, तो प्राइवेट टीचर्स हेडमास्टर एसोसिएशन के सदर हैं, शायद साधारण तो उनकी किस्मत में लिखी हुई है, जनाब सुल्तान मसूद शेख साहब। और ये प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नन्हे नन्हे और ये बच्चे और बच्चियां जिनके साथ मेरी जिंदगी गुजरी से बाहर कर गई। मैंने ये बात जो कही थी वो इस ख्याल से कही थी कि ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, इनको उर्दू सबसे बड़ी मोहब्बत, इसलिए कि ये तो कराची के रहने वाले हैं, उर्दू तो इनकी अपनी जबान है ही। उर्दू से तो वो जो बलूचिस्तान में रहता है, जो पहाड़ों में रहता है, जो सरहद में रहता है, मुझे मौका मिला हर जगह जाने का पूरे पाकिस्तान में। गांव और गोट के लोग, सिंध के गोट, पंजाब के गोट, पेशावर के गोट, बलूचिस्तान के गोट, वहां के लोग बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। ये तो हमारे कराची के बच्चे हैं, ये तो उर्दू पे जान अपनी निशावर करते हैं। और मुझे वो सन 1972 या 73 का वाकया था, वो याद आ गया कि उर्दू का जनाजा जरा दूर से निकले, तो ये पूरा कराची बंद हो गया था। मैं क्या बड़ी तबीयत खुश हुई कि इन बच्चों में हमसे ज्यादा जोश है और ये जोश बरकरार रहेगा। इसमें से फिर इंशाअल्लाह कोई डॉक्टर कदीर पैदा होगा, कोई डॉक्टर सलाम पैदा होगा, कोई सलीम मुस्तफा सिद्दीकी का पैदा होगा, कोई IAS कुरैशी पैदा होगा और ये मुल्क जो है इंशाअल्लाह और मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। ये बच्चे हमारे सलामत रहे, ये मुल्क सलामत रहे, हम रहें या न रहें, ये पाकिस्तान और पाइंदाबाद रहे। बड़ा जी चाहता है बोलने को। उन बच्चों को मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ जिन बच्चों ने इसमें अभी इनामात वसूल करेंगे। और मुझे यहाँ असल में रहना था 1 बजे तक, लेकिन वो तकरीर में मैं कुछ ऐसा भूल गया। अभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, एक जगह मुझे मीटिंग में जाना है और वहाँ 1 बजे का वक्त था और इस वक्त 2:15 बज रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक कुछ आगे रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा गुफ्तगू करूँगा आपसे। और आप यकीन करें कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो उस्ताद हूँ। जहाँ मौका मिलता है बच्चों से, और जाहिर बात है कि चूंकि यहाँ जितनी इस वक्त लोग मौजूद हैं वो सब मुझसे उम्र में छोटे होंगे, तो मेरा जी चाहता है कि मैं एक बड़ी क्लास से गुफ्तगू करता रहूँ। लेकिन अब क्या करूँ, आप लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते होंगे। बहुत शुक्रिया, फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू करेंगे। बड़ी इनायत, बड़ी इज्जत अफजाई की। और मैं तो ये कहता, मैं आज भी अपने आप को टीचर समझता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी एज टीचर, स्कूल टीचर, क्लास टीचर जिंदगी का आगाज किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन बच्चों के तुकाइल में मैं चेयरमैन बना, इन बच्चों का ख्याल क्यों न किया जाए, इन बच्चों के लिए काम क्यों न किया जाए, इन बच्चों के साथ इंसाफ क्यों न किया जाए। तो बहरहाल
जिंदगी गुजर गई, थोड़ी सी और गुजर जाएगी, इन बच्चों की खिदमत करते हुए शायद इसी आसरे में कोई मरने के बाद कोई अच्छा मुकाम मिल जाए। बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।